پہلی جنگ عظیم، جسے عظیم جنگ بھی کہا جاتا ہے، ایک عالمی تنازع تھا جو 1914 سے 1918 تک جاری رہا۔ یہ تاریخ کی مہلک ترین جنگوں میں سے ایک تھی، جس میں ایک اندازے کے مطابق 8.5 ملین فوجی اور 6.5 ملین شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس جنگ میں دنیا کی بڑی طاقتیں شامل تھیں، جن میں ایک طرف جرمنی، آسٹریا ہنگری اور سلطنت عثمانیہ شامل تھیں، اور دوسری طرف فرانس، روس، برطانیہ اور امریکہ۔ جنگ کے اسباب۔ پہلی جنگ عظیم کے اسباب پیچیدہ اور کثیر الجہتی ہیں، جن میں کئی عوامل تنازعات کے پھیلنے میں معاون ہیں۔ جنگ کی وجہ بڑھنے والے چند اہم عوامل میں شامل یہ ہیں: اتحاد کا نظام۔ جنگ سے پہلے یورپ دو اہم اتحادوں میں تقسیم تھا: ٹرپل انٹینٹ، جس میں فرانس، روس اور برطانیہ شامل تھے، اور ٹرپل الائنس، جس میں جرمنی، آسٹریا ہنگری اور اٹلی شامل تھے۔ یہ اتحاد یورپ میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے طریقے کے طور پر بنائے گئے تھے، لیکن انہوں نے اس بات کا امکان بھی بڑھا دیا کہ ایک چھوٹا تنازع عالمی جنگ میں بدل سکتا ہے۔ ہتھیاروں کی دوڑ۔ جنگ سے پہلے کے سالوں میں یورپ کی بڑی طاقتیں اسلحے کی دوڑ میں شامل ہوئیں، جس میں ہر ملک اپنی فوجی اور صنعتی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہا تھا۔ اسلحے کی اس دوڑ نے بڑی طاقتوں کے درمیان تناؤ اور مسابقت کا احساس پیدا کیا، اور اس بات کا زیادہ امکان بنا دیا کہ ایک چھوٹا سا تنازع بڑی جنگ کا باعث بن سکتا ہے۔ سامراجیت۔ یورپ کی بڑی طاقتیں دنیا بھر میں کالونیوں اور خطوں کے مقابلے میں مصروف تھیں۔ یہ مقابلہ اکثر بڑی طاقتوں کے درمیان تنازعات کا باعث بنتا تھا، اور اس نے اس بات کا زیادہ امکان بنا دیا تھا کہ ایک چھوٹا سا تنازع ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ قوم پرستی۔ قوم پرستی اس وقت یورپ میں ایک بڑی طاقت تھی۔ بہت سے لوگ اپنی قوم اور اس کی طاقت کی اہمیت پر یقین رکھتے تھے۔ قوم پرستی کا یہ احساس اکثر قوموں کے درمیان تنازعات کا باعث بنتا ہے، اور اس بات کا زیادہ امکان بنتا ہے کہ ایک چھوٹا تنازع ایک بڑی جنگ میں بدل سکتا ہے۔ آرچ ڈیوک فرانز فرڈیننڈ کا قتل۔ 1914 میں ایک سربیائی قوم پرست کے ہاتھوں آسٹریا ہنگری کے تخت کے وارث آرچ ڈیوک فرانز فرڈیننڈ کا قتل ایک محرک واقعہ تھا، جس کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی۔ آسٹریا ہنگری نے سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے اتحاد اور اعلان جنگ کا سلسلہ وار رد عمل ہوا۔ جنگ کا چھیڑنا۔ 28 جولائی 1914 کو آسٹریا ہنگری نے سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جس سے اتحاد اور اعلان جنگ کا سلسلہ وار رد عمل شروع ہوا۔ روس، جو سربیا کا اتحادی ہے، نے جواب میں اپنی فوج کو متحرک کیا، جس کی وجہ سے آسٹریا ہنگری کے اتحادی جرمنی نے روس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ فرانس، روس کے اتحادی نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، اور جرمنی نے بیلجیم پر حملہ کر کے جواب دیا، جس کی وجہ سے برطانیہ نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ چند ہفتوں کے اندر یورپ کی بڑی طاقتیں جنگ کی لپٹ میں تھیں۔ یوں بات کی جائے یورپ میں جنگ کی، تو یورپ میں جنگ دو اہم محاذوں پر لڑی گئی: مغربی محاذ اور مشرقی محاذ۔ مغربی محاذ جنگ کا مرکزی تھیٹر تھا، جس میں جرمن فوج فرانس، برطانیہ اور بعد میں امریکہ کی اتحادی افواج کے خلاف برسپیکار تھی۔ مشرقی محاذ جنگ کا ایک زیادہ سیال اور متحرک تھیٹر تھا، جس میں جرمن اور آسٹرو ہنگری کی افواج روسی فوج کے خلاف آمنے سامنے تھیں۔ مغربی محاذ پر جنگ دونوں کے ساتھ تعطل کا شکار ہو گئی۔ جنگ کے ابتدائی مہینوں میں مغربی محاذ پر اہم لڑائی دیکھنے میں آئی۔ جرمن فوج نے فرانس میں نمایاں پیش قدمی کی، تاہم ستمبر 1914 میں مارنے کی جنگ میں جرمن پیش قدمی روک دی گئی، اور جنگ ایک تعطل کا شکار ہو گئی۔ جب دونوں فریقوں نے کھدائی کا جال بچھا دیا،
اس کی وجہ سے خندق جنگ کی ترقی ہوئی جو جنگ کی ایک واضح خصوصیت بن گئی۔ جنگ کا خاتمہ۔ یہ جنگ 4 سال تک رہی جس میں کوئی بھی فریق فیصلہ کن فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ امریکہ اپریل 1917 میں اٹلانٹک طاقتوں کی طرف سے جنگ میں داخل ہوا جب جرمنی نے امریکی بحری جہازوں کے خلاف غیر محدود ابدوزوں کی جنگ دوبارہ شروع کی۔ جنگ میں یونائٹڈ اسٹیٹ کے داخلے نے اٹلانٹک طاقتوں کے حق میں توازن کا اشارہ کیا اور مرکزی طاقتوں کو نومبر 1918 میں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا گیا۔ جون 1919 میں ورسائی کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ باضابطہ طور پر جنگ کا خاتمہ ہوا اور جرمنی پر سخت سزائیں عائد کی گئیں۔ جرمنی کو جنگ کی مکمل ذمہ داری قبول کرنے اور اٹلانٹک طاقتوں کو معاوضہ ادا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اس معاہدے نے جرمنی، آسٹریا ہنگری اور سلطنت عثمانیہ کی سابقہ سلطنتوں میں سے نئی قومیں بھی تخلیق کیں اور یورپ کا نقشہ دوبارہ تیار کیا۔ پہلی جنگ عظیم کے اثرات دورس اور گہرے تھے۔ جرمنی، آسٹریا ہنگری اور سلطنت عثمانیہ کی سلطنتوں کے خاتمے اور نئی قومی ریاستوں کے عروج کے ساتھ جنگ نے یورپ میں پرانے نظام کے خاتمے کا نشان لگایا۔ اس جنگ نے یورپ میں فسادیت اور مطلق العنانیت کے عروج کے ساتھ ساتھ دوسری جنگ عظیم کے آغاز کا بھی آغاز کیا۔ جنگ نے فوجی اور عام شہریوں کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈالا۔ فوجیوں کو خندقوں میں خوفناک حالات کا سامنا کرنا پڑا جس میں زہریلی گیس، بیماری اور موت کا مسلسل خطرہ شامل ہے۔ شہریوں کو بھی بہت نقصان پہنچا۔ بہت سے شہر اور قصبے لڑائی سے تباہ ہو گئے اور لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے۔ جنگ نے معیشت پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ بہت سے یورپی ممالک کو کھنڈرات میں چھوڑ دیا گیا اور تنازعات کے نتیجے میں دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ آخر میں پہلی جنگ عظیم ایک عالمی تنازع تھا جس کا انسانی تاریخ پر گہرا اثر پڑا۔ جنگ سیاسی، اقتصادی اور سماجی عوامل کے امتزاج سے شروع ہوئی اور خندق کی جنگ اور نئی ٹیکنالوجیز اور ہتھیاروں کی خصوصیات تھیں۔ یہ جنگ 4 سال تک جاری رہی جس میں کوئی فریق نہیں تھا۔